آگے آنے کی کوشش اس وقت کرے جب سامنے نمازی نہ ہو، ورنہ جہاں بیٹھے ہیں وہی رہے، آواز ہر جگہ پہنچتی ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ بعد السلام عرض ہے کہ ہمارے والد صاحب قبلہ عبد الکریم سومرو کا 2 ہفتے قبل انتقال ہوا۔ وقت انتقال ان کی عمر 78 برس تھی۔ میرے والد آپ کے بہت گرویدہ اور معتقد تھے۔ انتقال کے بعد ان کا جسد خاکی جس کمرے میں رکھا تھا اس کمرے میں ہمیں ہر وقت ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور کمرہ مکمل بند ہونے کے باوجود ہر وقت ٹھنڈا اور پرنور رہتا ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کمرے میں آتا ہے اور جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کرامتاً اللہ رب العالمین نے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کمرے کو منور و معطر فرمایا ہو۔ مرنے کے بعد اس دنیا میں قیامت سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش معلیٰ پر موجود ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں اور تصور ہے۔ بلا ایک ذات ایک وقت میں ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین تو کہتے اسی کو ہے جو ہر جگہ ہے۔ اب یہ کہ بوجودی ہی ہے یا بقدرتی ہی و علمی ہی ہے، یہ اختلاف متکلمین میں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ اللہ کا وجود ہر جگہ مسلمہ ہے، اگرچہ متکلمین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قدرت اور علم ہی ہے۔ ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی جائے، کس طرح پڑھیں گے وضاحت فرمائیں۔ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے تو کیسے پڑھے؟ 2 رکعت کیسے پڑھتے ہو جب ایک کا پوچھتے ہو؟ یوں کہو کہ ایک رکعت نکل گئی اور ایک مل گئی، جو نکلی ہوئی ہے وہ جس طرح تھی اس طرح پڑھی جائے گی۔ ایک آدمی کی فیکٹری ہے، اس نے ٹانکی کے اوپر مسجد بنانا چاہا، اوپر کا حصہ وقف کرتا ہے، مسجد بنانا صحیح، جی درست ہے۔ سگے بھتیجے کی بیوی سے سگے چچا سے پردہ ہے یا نہیں؟ سگے بھتیجے کی بیوی سے سگے چچا کی سگے بھتیجے کی بیوی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھتیجے بیچ سے نکل جائے تو چچا سے اس کا نکاح جائز ہے، وہ اس کا چچا ہے ہی نہیں۔ ہاں، بھتیجی کا نکاح پردہ اپنے چچا تایا ماموں اس سے نہیں ہے، خالو سے پردہ ہے، خالو اس کا کچھ بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں کچھ رقم کسی کاروبار کرنے والے کے پاس جمع کرتا ہوں اور کہتا ہوں غم اپنے کاروبار میں، اچھا جی تم اپنے کاروبار میں لگاؤ، جو مناسب سمجھنا مہینے بھر دے دینا۔ رقم فکس نہیں کی گئی بلکہ فریقین میں طے پایا کہ ہر ماہ کبھی کچھ ملے گا۔ یہ درست ہے، تجارت کا ایک طریقہ ہے۔ سارے دانتوں میں درد ہو رہا ہے اور ٹوٹے ہوئے دانتوں کے درد کے لیے کوئی دعا بتا دے۔ بہترین دعا یہ ہے کہ ڈینٹل کے پاس چلے جائے، وہ اسے چیک کر لیں گے اور جو تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ دور کرے گا۔ میں فجر میں گھر سے سخت سنت پڑھ کر جاتا ہوں، اس مسجد میں جا کر اگر ٹائم ہوتا ہے تو قضا عمری پڑھ لیتا ہوں۔ قضا عمری معلوم پڑھ سکتے ہیں، نامعلوم نہیں۔ نماز میں رکوع کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جلسے میں پڑھی جاتی ہے، یہ دعا کیا ہے؟ دعا قومے کی حالت میں ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعدہما، اور دونوں سجدوں کے درمیان ہے رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وارفعنی وعافنی۔ 5 الفاظ بھی ہے اور 7 بھی ہے، یہ بہتر ہے پڑھنا۔ دوران نماز اگر کسی کی ٹوپی گر جائے، فتاوی قاضی خان میں ہے کہ ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ رکھ لے۔ لکھا ہے کہ عارف بھائی کی اہلیہ کا آج آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ صحت و زندگی دے۔ معلوم کرنا ہے کہ حضرت نے اپنی ساری زندگی میں تہبند استعمال کیا یا کبھی شلوار بھی پہنی ہے؟ شلوار آپ نے پہنی نہیں ہے، پسند فرمائی ہے۔ حضرت عمر کی عمر بھر شلوار رہی ہے۔ پوچھنا یہ کہ عصر کی نماز کا وقت مغرب کی اذان سے کتنی دیر پہلے ختم ہو جاتا ہے؟ عصر کا وقت اور مغرب کی اذان کا مسئلہ نہیں ہے، مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ختم ہوتا ہے، یعنی مغرب اور عصر کے درمیان میں کوئی اور وقت نہیں ہے۔ جب مغرب نہیں ہے تو عصر ہے، اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ اس دن کی عصر کی نماز عین اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ احناف کے نزدیک نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور دلیل یہ کہ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بشہود۔ تو عرض یہ ہے کہ اس وقت حدیث میں تو شہود جمع کا صیغہ ہے، نہیں دوسری روایات میں شاہدین کا لفظ ہے، اور اگر شہود بھی ہے تو جمع کا کم از کم اطلاق 2 پر ہے، نا اتنی عقل تو ہونا چاہیے۔ جناب عرض یہ ہے کہ کاروبار کے لیے بہت پریشان ہوں، اور اگر گھر میں فاقے کی حالت ہونے لگی، اللہ رزق کی وفق نصیب فرمائے،
3 عمل شروع کر لے علی الفور استغفار کی کثرت. رات کو مرد لوگ سورۃ یاسین اور خواتین واقعہ اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر اسی ہیئت پر 70 مرتبہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 19 پڑھا کرے. انشاءاللہ اگلے جمعے تک تکلیف رفع ہو جائے گی اور خزانے کھل جائے گے. بدعتی لوگ اپنی ایک کتاب کا بڑے فخر سے بتاتے کہ وہ کہتے کہ آج تک کوئی دیوبندی عالم اس کا جواب نہیں دے سکا، یا کسی عالم نے جواب دیا ہے تو اس کتاب کا نام بتائے، اور اگر ابھی وہ نہیں ہے تو آپ دے دیں، کیونکہ میں اکابر دیوبند ثابت کچھ باتیں یہ بریلوی جیل کی کتاب کا جا الحق ہوا بھائی ہوا. کیا بات کہ جا الحق کی 35 رد ہو چکے ہیں، 35 رد. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کی رائے سنت جا الحق جا الباطل کے رد میں ہے. پوری کتاب مولانا نے لکھی جو ابن تیمیہ کے منہاج السنہ کے بعد امت میں دوسری بڑی کتاب ہے. جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. بدعتی کا کیا عقیدہ و عمل ہے کہ اس کا رد ہے؟ اس کا رد تو لڑکیاں بھی کر سکتی ہے. وہ تو ڈکوسلے ہیں اور قبر پرستی ہے، اور کوئی عقیدہ نہیں ہے. جس کتاب کا آپ نے نام دیا ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر مکی نے فتح الباری میں لکھا ہے. طالب علم سن رہے ہیں، حافظ ابن حجر مکی اور ابن حجر اسقلانی میں 400 سال کی مسافت ہے، اور ابن حجر مکی برقات کی مشکات کا شارح ہے. بخاری میں اس کا ایک صفحہ نہیں ہے، لیکن مفتی احمد یار گجراتی اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ ابن حجر اسقلانی اور حیثمی کے درمیان فرق نہیں جانتا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ نوائے وقت والے نے جنگ میں لکھا ہے. چه خوش گفتست سعدی در زلیخا. ہائے ہائے ہائے، ایسے لوگوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے. معلوم کرنا ہے کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بخاری میں ہے کہ مسجد نبوی میں جماعت کی نماز ختم ہوتی تھی تو بلند آواز سے کلمہ پڑھتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے نماز ختم ہو گئی. جن میں صحابہ نے فرمایا ان کے نام بھی بتائیں. یہ بات درست ہے. امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا. جہر کا لفظ نہیں ہے، جہر اس نے اپنی طرف سے بریلی فیکٹری سے ڈالا ہے. جہر کا لفظ نہیں ہے، ذکر کا لفظ، ذکر ہوتا تھا. اور کنتو اعرف انصراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذکر، ہمیں پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو گئی. تو اس کے 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ پہلے ذکر ہوتا تھا اور اب رک گیا تو نماز ختم ہو گئی، اور دوسرا جواب یہ کہ اس کے بعد ابو ہریرہ کی روایت وہ 33 34 کی آئی ہے کہ یہی مراد ہے کہ لوگ یہ پڑھنے بیٹھتے تھے. اگر آپ سمجھتے ہو تو جو جواب میں نے دیا انشاءاللہ قیامت تک ابد نشان رہیں گے. ایک چیز کو فروخت کرنے میں شرعاً کتنا نفع کما سکتے ہیں؟ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر بازار اجازت دے تو 1 پیسے کی چیز شام کو 1 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں. تجارت تو بازار کا تابع ہے. بخار کی حالت میں پڑھنے کے لیے سورۃ و آیت نمبر فرما دے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ سورۃ انعام آیت نمبر 13. اور اگر بہت تیز بخار ہے تو پھر غصے کے ساتھ باقاعدہ اس کو پڑھنا پڑے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ 3 مرتبہ بخار بھاگ جائے گا. جنت البقیع سے پہلے مسلمان مردوں کو دفنانے کے لیے کون سا قبرستان مخصوص تھا؟ جنت البقیع پہلے دن سے تجویز ہوا ہے، مجھے اس کے پہلے کی تاریخ کا پتہ نہیں. استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے بھی کرا لینا چاہیے؟ سننے میں آیا ہے کہ بعض جگہ استخارے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، اس دکاندار سے کرا دے گا. استخارہ بھی کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے. جیسے ہے جس طرح کوئی کہے کہ میری جگہ آج کھانا آپ کھا لیں تو اس کے پیٹ کا کھانا اس کے پیٹ میں آ جائے گا. حافظہ تیز کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائے. نیز میرے فرسٹ ایئر کے امتحانات قریب ہیں، دعا فرمائیں. پہلے اللہ آپ کو نمازی بنائے اور پھر امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب کرے. گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، مہربانی کر کے سورہ تغابن پڑھے اور دم کر کے سب گھر والوں کو کھلائے. لفظ خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا صحیح ہے جبکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے. خدا کا معنی ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے. خدا، کردگار، پروردگار سارے الفاظ ثابت ہے. یہ عربی اسامی کے معنی اور تراجم ہے. جیسے رب العالمین کا ترجمہ ہے کردگار،
پروردگار، فعال لما یرید کا ترجمہ ہے کردگار۔ لفظ خدا کا استعمال درست بلکہ اس زمانے میں بہتر ہے کیونکہ منکرین حدیث انکار کر رہا ہے۔ مجھے نماز اور دینی اسباق کے دوران ایسے بے اختیار فاسد خیالات آتے کہ میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جائے۔ بہرحال توبہ و استغفار اور کثرت تلاوت سے بہتر ہو جائے گا۔ شیعہ مطلق کافر ہے، ہرگز نہیں۔ اور اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام والے شیعہ حضرات کو کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، کہ شیعوں کی نماز پیچھے درست ہے۔ جمعیت علماء تو نہیں، ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس غلطی میں مبتلا ہے۔ باقی اس زمانے کے شیعہ نہیں ہے، حقیقت میں روافض ہے، اور روافض کا حکم بھی کفار کا ہے۔ عرض یہ ہے کہ میرا نام شاہد ہے، میرے پہلے بیٹے کا نام مجتبی ہے، اب میرے دوسرے بیٹے کے لیے عبداللہ یا عثمان میں سے کوئی نام، عبداللہ بہتر ہے۔ قرآن شریف کی آیت کا نمبر صورت بتایا کہ جس میں کہا گیا کہ اسلام کو پھیلانا مسلمانوں کا فرض ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، سورہ آل عمران 4 پارہ 2 رکوع۔ میں تو یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ جو شخص مودودی صاحب سے عقائد میں متفق ہو اس کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو آنکھوں سے چشمہ ہٹانے کے لیے مفید ہے؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سورہ قاف میں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو نماز میں سے کس نماز کو پہلے تحیۃ المسجد ہے اور تحیۃ الوضو ختم ہو گیا، کیونکہ ایک دفعہ بیٹھنے کے بعد تحیۃ الوضو نہیں رہے گا۔ تحیۃ الوضو یا تو وضو خانے میں پڑھ لے یا گھر پر وضو کر کے پڑھا کرے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد کا حق لازم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے اپنی زندگی مبارک میں کتنے حج کیے؟ اس پر اتفاق ہے کہ اسلام آنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ جانے کے بعد ایک حج کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ برہان الدین حلبی نے لکھا ہے کہ ہر سال آپ حج کرتے تھے۔ کیا شرعی معذور جس کے قطرے نہیں رکتے کسی نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے پاکی حاصل کر کے وضو اس وقت کی نیت سے کر سکتا ہے؟ ہر وقت داخل ہونے کے بعد پھر وضو کر لے، اس وضو کے درمیان میں اگر عذر پیش آتا ہو تب بھی نماز ہوگی۔ نفلی روزے کے لیے سحری کرنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ کیا قبر پر آواز بلند تلاوت جائز ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا، قبر کے پاس آہستہ تلاوت بھی ہے اور بلند آواز سے دونوں جائز ہے، اور قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سنت طریقہ ہے۔ مسلم شریف کتاب الجنائز میں 113 صفحہ پر ہے فرفع یدیہ 3 مرات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اور ابو دجانہ کی حدیث میں کہ آپ نے تدفین کے بعد بھی دعا فرمائی ہاتھ اٹھائے۔ میری اطلاع پر احسن الفتاوی میں رجوع کیا گیا ہے، اب جو نئے ایڈیشن آئے ہیں جلد 4 میں اس میں رجوع درج ہے۔ پہلے انہوں نے اس کو بدعات میں شامل کیا تھا، پھر میں نے ایک اطلاع بھیجی تو انہوں نے بغیر نام لیے وہاں رجوع لکھ دیا۔ مفتی صاحب سفر کی حالت میں سوائے فرض کے پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ سفر کے 4 فرض 2، باقی سب اپنے حال پر، سنتوں میں اختیار ہے، پڑھنا بہتر ہے۔ ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا، چند دن بعد اس کے سینگ آپس کی لڑائی میں گر گئے مگر زخم نہ آیا، تو اس جانور کی قربانی کیسی ہے؟ سینگ تھے اور اب بالکل گر گئے، جانور معیوب ہو گیا، قربانی کے لیے دوسرا چاہیے۔ افغانستان میں لوگوں کے لیے حج کا انتظام نہیں ہے تو کیا کرے؟ رک جائے، اگلے سال کر لیں۔ میں نے اور گھر والی بابی نے خواب میں بار بار چاول کو خواب میں مختلف شکلوں میں دیکھا ہے کہ پک رہی ہے۔ کھانے اور خصوصاً چاول بظاہر رزق کی تنگی کی نشانی ہے۔ جو لوگ عمرے کے ارادے سے حج ادا کر کے واپس آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، عمرے کا بھی اور حج کا بھی۔ کسی بھی حکومت کو عبادت سے روکنے کا حق نہیں ہے۔ پسند کی شادی کے لیے دعا یا وظیفہ، یہ معاش کے مجھ سے لڑواتے ہیں آپ؟ یہ دعا آپ خود کر لیں۔ لڑکی بھی آپ پسند کریں گے یا میں پسند کروں گا؟ بعض حضرات شاہ عبد اللطیف بٹھائی کو ولی کا درجہ دیتے ہیں، بے شک وہ اولیاء اللہ میں سے تھے، انہوں نے موسیقی کا ایک ساز ایجاد کیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ اولیاء سے غلطیاں ہوتی ہیں، انبیاء سے نہیں ہوتی۔
شادی کے بعد عورت کے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا چاہیے؟ نہیں، بددستور خاون کے بجائے باپ کا نام لگے گا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں زوجہ فلان. کم از کم اس میں تو آپ کو بے نظیر سے سبق لینا چاہیے کہ شادی ہونے کے باوجود بھی بے نظیر زرداری نہیں کہلائی، بے نظیر بھٹو کہلا رہی ہے. روفی پتنی کی ایک مسجد ہے جہاں اتفاق سے آپ کے شاگرد امام ہیں، وہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا. وہاں کے کچھ لوگ جو اہل حق ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے زیادہ ثواب ہے، لہذا کچھ دور جا کر جامع مسجد میں جماعت نماز ادا کرتے ہیں. مہربانی فرمائے کہ ان کا یہ فعل صحیح ہے. ٹھیک ہے، جب چھوٹی مسجد ہے وہاں جمعے کی ضرورت نہیں. آپ کا حوالہ دیتے ہوئے ایک شخص سے سنا ہے کہ گلزار نامی ایک پیغمبر، گلزار، گل خان، خان گل، باز گل، گل باز، 13 پیغمبر ایسے گزرے ہیں. تفصیلات کے لیے قاری طیب صاحب کی کتاب معجزات انبیاء دیکھ لیں. یہ ہندوستان کے اصل نام ہے کیونکہ 13 پیغمبر ہندوستان میں آئے اور ان کے نام گل خان، خان گل، باز گل، گل باز، گلزار، یہ سب ان کے نام ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پشاور والوں کے نام ہیں. کیا نمازی لڑکے کا نکاح بے نمازی لڑکے سے جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو گل احمد نام رکھا یہ پشاور کے رہنے والے ہیں. نمازی لڑکی کا نکاح بے نمازی لڑکے سے جائز ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی لڑکا مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، اور مسلمان سے نکاح جائز ہے. نبی پاک نے کبھی بے نمازی کا نکاح پڑھایا ہے؟ نبی پاک کے زمانے میں بے نمازی نہیں ہوتے تھے، کم عقل. صحابہ جیسے اولیاء بے نمازی ہوتے تھے. انشورنس کا کاروبار جائز ہے ناجائز؟ چیزوں کی گنجائش ہے، ویسے ناجائز ہے. ٹیلی فون پر نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، اطلاع درست ہے، یعنی اطلاع پا کر کے وہ 2 آدمیوں کے سامنے ہاں کر لے نکاح ہو جائے گا. محرم میں نیاز کھانا جائز ہے، محرم تو بہت دور ہے، آپ ابھی سے کھانے کے پیچھے پڑ گئے. محرم کے رسوم بدعات ہے اور روافض اور بدعتیوں کی بنائی ہوئی ہے. غیر مسلم کے سلام کا جواب صرف والد کے ساتھ دے سکتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 12 سال ہے، رات کو سونے کے دوران 2 سے 3 مرتبہ پیشاب اپنی جگہ میں کرتا ہے. سورۃ والعصر، عصر اور مغرب کے درمیان میں پیر یا بدھ کے دن لکھ کے لگا لے، گلے میں خیر ہو جائے گی. بدعتیوں سے نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ جن کے 3 عقیدے ہیں: بشریت کے منکر، ولی یا نبی کو غیب دان سمجھتے ہیں، یا حاضر ناظر، وہ کفار محض ہے. ان کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی، نہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مردار ہے. تقلید کرنے پر کوئی کتاب جس میں قرآن و حدیث، مولانا تقی عثمانی کی کتاب ہے، تقلید کی شرعی حیثیت، اچھی لکھی ہے. محقق الاثر مولانا سرفراز کی کتاب ہے الکلام المفید، اردو زبان میں، وہ بھی دیکھ لے. اگر پتہ نہ ہو کہ جگہ پاک ہے یا نہیں تو نماز پڑھنی چاہیے. اصل چیزوں میں پاکی ہے، بسم اللہ کر کے پڑھ لے. میں نے آج پہلی بار آپ کا بیان سنا اور زیارت کی. اپنی کوئی بہترین تصنیف کا نام بتا دے. میں کیا اور میری تصنیف کیا، میں تو ایسے کمزور آدمی ہوں. چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، کتب خانے والے سے پوچھو. گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص آج کل تبلیغ کی مخالفت کرتا اور کہتا ہو کہ اس کا کوئی ثواب نہیں، تو ایسے شخص کی اقتداء میں نماز ہوتی ہے. یہ کہنا کہ تبلیغ کا کوئی ثواب نہیں، اول درجے کا کاذب اور مفتری اور تہام ہے، جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. تبلیغ حق جماعت ہے، اہلیان حق کا عمل ہے. تبلیغیوں میں کمزوریاں اور غلطیاں ہیں بے شک، لیکن تبلیغ کا انکار کرنا دین اسلام کا انکار ہے. ایسے شخص کی اقتداء میں مسلمان کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یا عیسائی نے متوفی کا الارض، متوفی کا معنی حقیقی یا معنی مجازی ہے؟ یہاں معنی مجازی مراد ہے نا، حقیقی مراد نہیں ہے. جس طرح او لامستم النساء میں مجازی مراد ہے. پردے کا اہتمام کرتے عورتوں کی تبلیغ کرنا اور واز سننے کے لیے جانا درست اور جائز. معاشی طور پر پریشان ہو، رزق و روزی میں برکت کے لیے جناب کی دعاؤں کا طلب، کثرت سے استغفار پڑھے. عمل پہلے بتا دیا. فرح نجمی کے کاروبار میں برکت کے لیے اللہ برکت عطا فرمائے. انتہائی مؤدبانہ عرض ہے کہ میرے والدہ محترمہ پہلے 1 مہینے زیادہ علیل ہے، اللہ صحت و زندگی دے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.